بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سلامت رہیں جی. ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ اور مغفرت کی آخری شب میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مغفرت کی آخری شب سے مراد مغفرت کے عشرے کی آخری شب. ویسے تو ظاہر ہے ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں جب انسان اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور ندامت کے اشک بہاتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیا کرتا ہے، لیکن یہ عشرے کی آخری ساعتیں ہیں۔ آج کی رات ناظرین بہت عظیم ترین رات، بہت عظیم ترین رات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس ٹرانسمیشن میں آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ دنیا بھر میں جو اس وقت اسلام و فوبیا کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے ایک نگیٹیوٹی کو پروموٹ کیا گیا، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے پوری دنیا میں فنڈز لگائے گئے اور بلینز آف ڈالرز کی باقاعدہ انویسٹمنٹس کی گئیں، صرف اس مقصد کے لیے تھنک ٹینکس بیٹھے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے انتہا پسند، کسی طرح سے اجڑ، کسی طرح سے جاہل، کسی طرح سے جو ہے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا یہ جو فتح مکہ کا موقع ہے، جو بہت ہی عظیم الشان موقع ہے اور تاریخ اسلام کا ناظرین انتہائی سنہری چیپٹر، انتہائی سنہری باب ہے، اس باب کو نوجوان نسل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر بڑا انعام اس رات ہم پر کیا ہے، تاکہ جب آپ اپنا مقدمہ، آپ پاکستان میں رہتے ہوں یا آپ پاکستان سے باہر رہتے ہوں، جب آپ اپنا مقدمہ کسی ایسے شخص کے سامنے رکھیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے یا انتہا پسند کہتا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کس قدر جوبن پہ تھی آج کی رات اور آج کے دن، کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی تصور کے تصور میں بھی وہ رحمتیں آ ہی نہیں سکتی جن رحمتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کے اوپر باقاعدہ برکھا کی صورت میں برسایا تھا۔ بات یہ ناظرین کہ یہ جو فتح مکہ کا معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا آئیے اس تصور کو سامنے رکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اعلان نبوت فرما دیا ہے، اور مکے کی گلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل طور پہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ کفار سامنے کھڑے ہیں، قریش مکہ سامنے کھڑے ہیں، اور ہر ایک کی سوچ یہی ہے کہ کسی طرح سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، ان کے راستوں کو بند کر دیا جائے، ان کی گلیوں کو تنگ کر دیا جائے، اور اس معاملے کو یعنی سوچ کو، اس اپروچ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر وہ کام کیا اور ہر وہ کام وہ کرتے چلے گئے جو کہ وہ کر سکتے تھے اور جو ان سے بن پڑ سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن اتھر کے اندر چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر پر اوجڑی رکھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں باقاعدہ کانٹے بچھائے گئے، ابو لہب جیسا ملعون جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے سامنے غلاظت اور گندگی کو رکھا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر بے انتہا تشدد کیا جاتا، یعنی تشدد کی جو انتہا آپ سوچ سکتے ہیں وہاں سے ان کے تشدد کی ابتدا ہوا کرتی تھی۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دشمنی کی جو لمٹس تھیں ان لمٹس کو کفار مکہ نے مکمل طور پر کراس کیا، اور پھر وہ وقت چشم فلک نے دیکھا کہ 3 برس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ آتے ہیں جسے آپ شیب ابی طالب کے 3 برس کہتے ہیں، یعنی اس قدر سخت ترین سوشل بائیکاٹ کائنات کے تاجدار کا کیا گیا، اس قدر سخت ترین سوشل بائیکاٹ کہ پتے کھا کر اور ابال کر پینے پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ وجود کائنات کو مجبور کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین وہ عام الحزن کا برس تھا کہ جب آپ کی پیاری زوجہ اور آپ کے پیارے چچا جان اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی ستم در ستم در ستم در ستم، ظلم در ظلم کے پہاڑ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توڑے گئے اور ان کے صحابہ پر توڑے گئے، یہاں تک ہوا ناظرین کہ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جو فاؤنڈر آف مکہ یا پائنیئر آف مکہ کی اولاد ہیں، اولاد امجاد ہیں، ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور وہ منظر بھی چشم فلک آج بھی اپنے سینے کے اندر انتہائی مغموم ہو کے محفوظ کیے ہوئے ہے کہ جس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے چلنے پھرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکے کی سرزمین کی قسم اٹھائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ مکہ جب آپ چھوڑ رہے تھے تو پلٹ کر اپنی سرزمین کو دیکھ رہے تھے کہ اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ، یعنی تو مجھے کتنا پیارا ہے، بے انتہا پیارا ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میری قوم اگر مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسرے مقام پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ انتہائی بوجھل دل کے ساتھ آپ نے مکہ پاک کو چھوڑا ناظرین، اور پھر آپ مدینہ پاک میں جا بسے، اور پھر وہ بھی چشم فلک کو یاد ہے ناظرین کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع ہو رہا ہے، اب میں بہت سمجھ لیجئے کہ رینڈملی آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی غرض سے جانا چاہتے ہیں، لیکن انہی ظالموں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر مدینہ پاک آئے اور اگلے برس آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ اور عالم یہ تھا ناظرین کہ یہ مستقل جنگیں کرتے رہے، یعنی آغاز جو ہے وہ سرایوں سے ہوا، پھر اس کے بعد بدر بھی ہوتی ہے، احد بھی ہوتی ہے، خندق کو دیکھا چشم فلک نے، اور خندق ایسی ناظرین کہ یوں کہہ لیجئے کہ کفار کی نیٹو فورسز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجتمع تھیں۔ صلح حدیبیہ ہو چکا، اور اس کے بعد یہ کفار جب اپنے کانٹریکٹ کو، اپنے ایگریمنٹ کو بریچ کرتے ہیں، اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری شروع کی ہے۔ اور آئیے اس منظر کی جانب چلیے کہ جب صحابہ کرام 10,000 کی تعداد میں، یعنی 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلوہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات کے سپریم کمانڈر ہیں، اب مدینہ پاک سے 10 رمضان المبارک کو نکلتے ہیں اور سفر ہو رہا ہے مکہ پاک کا۔ میں یہاں رک کے ناظرین آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین پر قربان جائیے صاحب، قربان جائیے خدا کی قسم کہ سرکار علیہ السلام جتنے بڑے کاز کے لیے، جتنے بڑے مشن کے لیے مدینہ پاک سے مکہ پاک نکلے ہیں، ہوتا تو یہی ہے، اور جنگ کا اصول بھی یہی ہے کہ جب جرنیل اپنی فوج کو لے کر چلتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے، اپنا مشن ہوتا ہے، اپنی گول کی اچیومنٹ ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ مقولہ ہے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ تو وہ جو وار کا تصور ہے ناظرین، وہ بالکل جرنیل کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ اور نہیں کرنا، وہ ڈسٹریکٹ اپنے آپ کو نہیں کرتا۔ لیکن رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی پر قربان جائیے، 10,000 صحابہ ساتھ موجود ہیں، جانا مکہ پاک کی طرف ہے، 10 رمضان المبارک کو کوچ کر چکے ہیں۔ مقام ارج سے جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کتیا جو ہے وہ چند بچوں کو جنم دیتی ہے، اور وہ کتیا کے جو بچے ہیں وہ اس کے تھنوں کے ساتھ جو ہے منہ لگا کر دودھ پی رہے ہیں۔ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک جاتے، ٹھہر جاتے ہیں، اور اپنے پورے لشکر کو یہ حکم دیتے ہیں کہ لشکر کو تھوڑا دور سے لے کے چلو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جانور کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ اور بات یہاں پہ ختم نہ کی، بلکہ حضرت جوائل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ ڈیوٹی دی کہ آپ نے یہاں پر کھڑے رہنا ہے جب تک کہ لشکر آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رحمت للعالمین آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور آئیے بہت تیزی کے ساتھ اب میں آپ کو مکے کی گلیوں میں لیے چلتا ہوں کہ مکے کی گلیاں ہیں ناظرین، اور آج کی رات ذہن میں رہے کہ آج کی رات بنیادی طور پہ کعبے کی عظمت کی رات ہے، آج کی رات کعبے کی توقیر کی رات ہے، آج کی رات کعبے کی عصمت کی رات ہے، آج کی رات بنیادی طور پہ کعبے کے معماروں کی عظمت کی رات ہے، آج کی رات ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واصل جہنم کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات خلق کو یہ بتلانے کی رات ہے کہ جس بلاوے کو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا وہ بلاوا اب اپنی پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے، کہ آج کی رات حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے والوں کی رات ہے۔ آج کی رات بنیادی طور پہ فاؤنڈر آف کعبہ کا جو خواب تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس خواب کی تکمیل کی رات ہے۔ آج کی رات کریم ابن کریم کی کریمی کے جلوے دنیا پر آشکار کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے جلوے دنیا کو دکھانے کی رات ہے۔ آج کی رات اسلام کے ماتھے پر امن و سلامتی کا تاج سجانے کی رات ہے، اور آج کی رات دراصل اسلامو فوبیا کے خاتمے کی رات ہے۔ یعنی جس اسلام سے کفار کو خوف تھا، جس اسلام سے قریش کو خوف تھا، جس اسلام سے طائف والوں کو خوف تھا، جس اسلام سے یہودیوں کو خوف تھا، آج کی رات بنیادی طور پہ اسلامو فوبیا یعنی جو اسلام کا خوف ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب اور مقام اور رتبے کو دنیا پر آشکار اس انداز سے کرنے کی رات ہے کہ خانہ کعبہ ہوگا، خانہ کعبہ کی چھت ہوگی، اور حبشی غلام جو سرکار علیہ السلام کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں سجائے ہوئے ہیں، آج ان کے ذریعے سے میٹھی سی آذان کو چشم فلک کو دکھانے کی رات ہے ناظرین۔ آج کی رات حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی نسلوں تک کعبے کی کلید برداری کا ذمہ عطا کرنے کی رات ہے۔ اور آج کی رات ناظرین ایک ایسا انقلابی اور ایسا عظیم ٹرننگ پوائنٹ دنیا کے سامنے آشکار کرنے کی رات ہے کہ جس نے عرب کی پوری سیاست کو مکمل طور پہ موڑ کے اور اس کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ذرا سوچئے کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے جلوں میں جا رہے ہیں، 10,000 صحابہ، اسلحہ بھی موجود ہے، لشکر بھی موجود ہے، گھوڑوں کی انہناٹ ہے، اور عجیب کیفیت ہے، یعنی فولاد ہی فولاد ہر طرف جو ہے نگاہ دیکھ رہی ہے، ہر طرف طاقت کے نظارے ہیں۔ اور وہاں بات یہ ہے کہ ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ الیوم یوم الملحمہ، تو میرے سرکار اس وقت
فوراً اس جملے کو رد کرتے ہیں اور اس جملے کو کاٹ کے فرماتے ہیں کہ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج بنیادی طور پہ رحمت کا دن ہے، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج کعبے کی توقیر کا دن ہے، اور عالم یہ ناظرین کہ پوری فورس اور پوری طاقت موجود ہے، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین کی رحمت پر اور ان کی انکساری پر کہ آج سورہ فتح کی تلاوت زبان اقدس پر جاری ہے، اور سر اقدس کا عالم یہ ہے کہ وہ اونٹ کے کوہان سے جا کر لگتا ہے عاجزی کی وجہ سے، اور جس وقت آپ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتے ہیں ذرا سوچئے کہ وہ 360 بت جو نصب تھے آج بنیادی طور پر ان کو پاش کرنے کی رات ہے۔ اب سرکار وہاں تشریف فرما ہو چکے ہیں، یعنی یہ تصور آپ کے ذہن میں قائم ہو گیا۔ مکے سے ہم چلے، مدینے پہنچے، مدینے سے نکلے، اب ہم بیت اللہ کی طرف پہنچ چکے ہیں، سرکار علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ یہ ہے کلائمیکس ناظرین پوری گفتگو کا۔ وہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کیا، ظلم کیا، ظلم کی انتہا کی۔ وہاں وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا یعنی آپ کے جگر گوشے کو شہید کیا، وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر تشدد کیا، اور وہ تمام کفار موجود ہیں جنہوں نے سرکار علیہ السلام پر مکہ پاک کی گلیوں کو مکمل طور پہ تنگ کر دیا، ان کی جائیدادوں جتنے بھی صحابہ کی جائیداد تھیں ان کو مکمل طور پہ غصب کر لیا ہے۔ میرے آپ کے کریم آقا نے جب سوال کیا تو وہ ظالم، وہ جابر، وہ دشمن، وہ بغض اور عناد سے بھرے ہوئے جو دل تھے وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ سرکار علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، یہ کریم ابن کریم ہیں۔ زبانیں بیک وقت بولتی ہیں کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں۔ میرے سرکار نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ آج ان تمام لوگوں کی گردنوں کو ان کے تنوں سے جدا کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، بلکہ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج معافی کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج مکمل طور پہ معافی کا دن ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ فلسفہ ہے جو دین اسلام نے بنیادی طور پہ دیا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا اور دشمنی کا مذہب نہیں ہے، اسلام محبت کا، امن کا، سلامتی کا، عفو درگزری کا دین ہے۔ اور اسلام یہ بتلاتا ہے کہ دشمن کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں لیکن ایک جملہ کہ ابن قتل جیسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو گستاخ رسول ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے میں بھی اگر موجود ہوں گے تو وہ واجب القتل ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، بس 4 مصرے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز علم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر واصل اویس صاحب تشریف فرمائیں۔ اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ پرنس آف قوالی جناب شیر میاں داد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج آپ کو پتہ ہے 20ویں شب ہے، مغفرت کا اشرا تو ظاہر ہے ہمارے درمیان سے جدا ہو رہا ہے کچھ لمحوں کے بعد، لیکن آج کی رات ناظرین اس اعتبار سے بہت قیمتی ہے کہ آج فتح مکہ کا موقع ہے۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، اور آپ نے ضرور آج ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے مفتی صاحب، غزوہ فتح مکہ اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، جس کے اسباب ہے، اس پہ ذرا بات کیجیے، اور خاص طور پہ وہ جو ایک ایگریمنٹ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا تھا جہاں بنو خزاع جو ہیں وہ ظاہر مسلمانوں کی طرف سے تھے حلیف، اور بنو بکر جو ہیں وہ اپنا قریشیوں کی طرف سے تھے، تو وہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ ٹھیک، اور اگین وہی بات کہ اس ایگریمنٹ کے ٹوٹنے کی وجوہات کیا بنی؟ میرا خیال ہے اسٹارٹنگ میں یہ گفتگو ذرا آپ فرمائیں۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیشہ کی طرح ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مکی اور مدنی دور کا جو ایک نظارہ اور منظر پیش کیا ہے،
یقیناً یہ ہمیں، ہمارے لیے، ہمارے سامعین کے لیے آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک خلاصہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ جزاک تبارک و تعالیٰ اسے بس یہ قبول آپ فرمائے۔ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے جی، بس دعا کیا کیجیے۔ جزاک اللہ۔ آقا علیہ السلام کی محبت کا صدقہ ہے اور ان کی نظر کرم کا صدقہ ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے فتح مکہ، فتح مکہ کا دن یہ کون سا دن ہے، یہ کیسا دن ہے؟ دیکھیے، فتح مکہ کا دن اعلاء کلمت اللہ کا دن ہے، غلبہ دین حق کا دن ہے، واہ، توحید کے جھنڈے کو سر بلند کرنے اور اسے معراج تک پہنچانے کا دن ہے۔ واہ فتح مکہ کا دن مظلوموں کی داد رسی کا دن ہے، واہ، امن معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سبق سکھانے کا دن ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور امن کو مسلمانوں کی کمزوری بنا دینے والوں کو ان کی آنکھیں کھولنے کا دن ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے بھی، بہت اور اچھا۔ فتح مکہ کا دن غلاموں کو بیت اللہ کی چھت تک عظمتیں عطا کرنے کا دن ہے، واہ واہ، اور فتح مکہ کا دن حضرت مولا کائنات کو باطل شکن ظاہر کرنے کا دن ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ آقا علیہ السلام نے اس فتح مکہ کے دن میں بہت ساری چیزوں کو جمع فرمایا، اور یہ رحمت محمدی کے ظہور کا دن ہے۔ آقا علیہ السلام کا عامت الناس کے لیے شان رحمت للعالمینی کے اظہار کا دن ہے، اور انسانیت کو رہتی دنیا تک کے لیے جینے کا سلیقہ سکھانے کا دن ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی، انقلابی حکمت عملی کا ثمر آور ہونے کا دن ہے۔ اس کو آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ فتح مکہ کا دن، اس کے اسباب اور حالات کی طرف، جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی شامل فرمایا اور اپنے انٹرو کے اندر بھی شامل فرمایا، فتح مکہ کا اگر ہم پس منظر دیکھیں گے تو وہ تو اس آیت مبارکہ سے جڑا ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے کی ہے کہ دین حق کو غالب کر دیں اور ہر باطل اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اسی دین حق کے غلبے کا دن ہوا فتح مکہ۔ اب آقا علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے، تو سورہ یوسف جس کا آپ نے سیریز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اوکے۔ اور آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر سارا منظر دکھا دیا تھا کہ ان کو بھی ان کے بھائیوں نے کس طرح اپنے وطن سے بے دخل کیا، اللہ اکبر۔ اور وہ وہاں پہنچے، تنہا تھے، اکیلے تھے، ظاہراً بے یار و مددگار تھے، مگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر کیسے یوسف علیہ السلام کو فضیلت ملی، اور کیسے وہی ان کے بھائی ان کے خلاف سازشیں کرنے والے ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے تھے اور سجدہ ریز کھڑے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کو وہ منظر دکھا دیا تھا، یہی فتح مکہ کا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس شہر سے آپ کے ہی خونی رشتے والے یہ نکلنے پر مجبور کریں گے، مگر آپ کے رب کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ واپس تشریف لائیں گے فاتحانہ شان کے ساتھ، اور یہی قریش مکہ اسی طرح سر جھکا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور آقا علیہ السلام آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان سنیں گے یوسف علیہ السلام کی طرح، کریم ابن کریم لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، عام معافی کا اعلان۔ یہ جو فتح مکہ کے اس طرح پس منظر ہیں، اب آقا علیہ السلام کی جو حکمت عملی رہی، صلح حدیبیہ کا اس میں بہت اہم کردار ہے اس پس منظر کے اندر۔ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری کے اندر وقوع پذیر ہوا آقا علیہ السلام مسلمانوں کے اور قریش مکہ کے مابین، اور اس کی جتنی شرائط تھیں وہ ساری شرائط اپنے ظاہر کے اعتبار سے قریش مکہ کے حق میں تھیں۔ ٹھیک، بالکل ایسے ہی کہ اس سال واپس چلے جائیں گے، ہمارا کوئی بندہ آیا تو آپ نہ دیں، آپ کا آیا ہم واپس کریں گے، واپس نہیں کریں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوری طور پہ واقعہ ہو گیا، سہیل بن عمر کے صاحبزادے پر عمل بھی فرما دیا۔ اب صحابہ کرام کو یہ چیز ظاہراً یہ ان کے جذبات کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی بھی کیا ہو رہا ہے، یہ قریش مکہ، ان سے ہم امن پسندی اور جنگ بندی کا معاہدہ کریں ان کمزور شرائط کے اوپر جن سے ہم آلریڈی 3 جنگیں لڑ چکے ہیں اور جیت چکے ہیں، نہ صرف لڑ چکے ہیں بلکہ جیت چکے ہیں، اب ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ چے معنی دارت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے دامن سے لپٹ کے التجا کر رہے ہیں، حضرت مولا کائنات بھی مسترب ہیں، نام مٹا نہیں رہے۔
سب کا عشق یہ اپنی ساری انتہاؤں پر تھا۔ چیزیں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہی تھی کہ اس دشمن کو امن معاہدے کے اندر اس وقت باندھنا ضروری ہے، تاکہ جو مدینہ کے گرد و پیش میں وائلیشنز ہو رہی ہیں، میثاق مدینہ کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک دشمن کو معاہدے میں رکھنا اور ایک دشمن کا قلع کما کرنا، یہ حکمت عملی یہ مصطفیٰ صلی پولیٹیکل اللہ آئی علیہ کیو وسلم، تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی سیاسی حکمت عملی کا یہ نقطہ کمال ہے، واہ، اور یہ صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی واہ، اللہ رب العزت کے اذن سے۔ اچھا تو ہوا کیا؟ معاہدہ ہو گیا، 10 سال جنگ نہیں ہوگی۔ اب 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ معاہدہ جانا ہے 16 ہجری تک، بالکل ٹھیک ہے، اور آقا علیہ السلام کا وصال مبارک کب ہو جاتا ہے؟ 11 ہجری۔ اس کا مطلب ہے اگر وہاں سے کوئی وائلیشن نہ ہوتی تو آقا علیہ السلام نے تو معاہدے کو جاری رکھنا تھا، بالکل ٹھیک ہے، تو پھر فتح مکہ کی نوبت ہی نہ آتی۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فتح مکہ ہوا ہے یہ دشمن کی غلطی کے نتیجے میں ہوا ہے، اور یہ ڈیوائن روڈ میپ تھا جو ہونا تھا، ڈیوائن روڈ میپ تھا، مگر یہ کہ یہ ہے ان کے کندھوں پر، ان کے کندھوں پر ہے کہ وہ اگر وائلیشن نہ کرتے تو آقا علیہ السلام کی سیرت سے تو اس کی انہوں نے بریچ کیا، ہمیں موقع مل گیا، انہوں نے بریچ کیا۔ اور اب بریچ کیسے کیا؟ یہ معاہدے میں یہ شرط تھی کہ تمہارے اور ہمارے درمیان بھی جنگ نہیں ہوگی، اور جو ہمارے حلیف قبائل ہیں اور تمہارے حلیف قبائل ہیں اس میں بھی ہم پارٹی نہیں بنیں گے، اگر ان دونوں کے درمیان ہو جائے، بنو خزاعہ بنو بکر کے درمیان، ٹھیک ہے، وہ ہم پارٹی نہیں بنیں گے۔ اب جو بنو خزاعہ تھا اس کے کئی لوگ تو مسلمان بھی تھے، لیکن وہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اب ان کے اوپر ظلم و ستم کیا بنی بکر نے، اور وہ جو قبیلہ تھا قریش کا، عربوں کا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے مردوں کو قتل کیا، عورتوں پر ظلم کیا، بچوں پر ظلم کیا، ایون حرم پاک میں ان کا خون بہا، اور حرم پاک میں ان کے خون کی حرمت پامال ہوئی، اور قریش نے سپورٹ کیا ان کو، اور قریش ان کے ساتھ ہو گئے، ان کی مدد کی، اور بنو خزاعہ کے اوپر بہت ظلم ہوا۔ اور وہاں سے جب وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے حلیف، ہماری داد رسی فرمائیں، تو آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما دیا، لہٰذا یہ جو مظلوم تھے، آخری جملہ، مظلوموں کی داد رسی کے لیے فتح مکہ کی یہ ساری کہانی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے مظلوموں کی مدد کرنا اسلام کی نگاہ میں کتنا بڑا اہم فریضہ۔ سر آپ یہ دیکھیے جو بڑی میں یہ اگین وہی بات اس پہ بات کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا اس پہ آپ ضرور کامنٹ کیجئے اس جملے پہ کہ سرکار علیہ السلام نے، اب دیکھیں نا اگین وہی بات ہے، سرکار علیہ السلام چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن وہ مظلوموں کا ساتھ دینا، مظلوموں کے لیے کھڑے ہونا، اور انٹائر اپنی پالیسی کو جو کہ مطلب آپ نے ظاہر اختیار کی ہوئی تھی اس کو تبدیل کر دینا، 180 ڈگری پہ تبدیل کر دیا نا آپ نے۔ ایک تو اس پہ ذرا ضرور کامنٹ کیجئے سرکار علیہ السلام نے جو پالیسی اختیار کی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ قربان جاؤں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ مدینہ پاک میں تشریف فرمائیں، اور آپ براہ راست ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے اس پورے واقعے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی آپ جو ہے وہ باقاعدہ اطلاع دے رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جو ظلم بنو بکر نے وہاں پر کیا، جتنا مطلب ستم کیا، جس طرح سے مطلب جو ہے وہ اپنا بنو خزاعہ کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ان کا قتل عام کیا اور حرم پاک میں کیا، وہ سب آپ نے بیان کیا، اور فائنلی پھر آپ نے ان کی مدد کا اعلان کر دیا۔ وہ کیا ہوا تھا ذرا بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ فتح مکہ بنیادی طور پر چند چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انسانیت کو اور انسان کو بہتر جانتے ہیں، انسان کو کتنی آزادی دینی چاہیے اور کتنے قانون کا پابند کرنا چاہیے، یہ اس توازن کی جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کو پروموٹ کیا، یہ تاریخ کا بہت سنہرا باب ہے۔ بندے کی گرفت کہاں کرنی چاہیے اور بندے کو گنجائش کہاں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر بھی کھڑا کیا اور اسفل سافلین پر بھی کھڑا کیا۔ ان دونوں سنگم میں کھڑا ہوا یہ انسان، اس کو ڈیل کیسے کیا جائے، گنجائش کہاں دی جائے، پکڑا کہاں جائے، یہ آپ کو ساری چیزیں فتح مکہ کے پورے واقعے میں جھلکتے ہوئی نظر آئیں گی۔ یعنی جہاں ڈھیل دینی ہے وہاں ڈھیل دی جائے گی، اور جہاں ڈیل دینی ہے وہاں ڈیل دی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ بنو خزاعہ پر بنو بکر نے ظلم کیا، ٹھیک، قریش ان کی ہیلپ کر رہے تھے، ٹھیک، اور ظلم اتنا زیادہ کیا اور ان کی دھوئی یہاں تک اٹھی کہ خانہ کعبہ کی حرمت بھی پامال کی گئی، جو ان کی سوچ کے مطابق بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، خود قریش مکہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے شرم دلائی،
بھئی چلو اناد اور دشمنیاں ضرور ہوتی ہیں، وہ بھی وہ اناد و دشمنی جن کو ابھی بیتے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے اس کو تازہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس میں اتنی شدت کا ماحول بنا کر لگتا یہ تھا کہ بنو خزاعہ پر یہ جو ظلم ہو رہا تھا اس کے پس منظر میں صرف ان کا قصور شامل نہیں تھا، بنو خزاعہ کو جو وہاں رہ کر مکہ کی حدود میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیف ہونے کی نسبت تھی، یہ ان کو کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ لگتا تھا یہ حملہ صرف بنو خزاعہ کے لیے نہیں تھا، بنو خزاعہ پر ظلم کی شکل میں اناد نبوی کا بہت بڑا مظاہرہ تھا۔ یعنی یہی وجہ تھی کہ بعد میں اس پر جو فتح مکہ کی صورت میں فائنل اور حتمی فیصلہ کیا گیا، چونکہ اس کے اندر دو ایلیمنٹس تھے، ایک تو بنو خزاعہ کے ساتھ ان کی دشمنیاں پہلے چل رہی تھی اور دونوں قبیلے مکہ کے ارد گرد رہنے والے تھے، اور بنو خزاعہ تو ہاشم کے زمانے سے جو ہیں وہ اپنا حلیف چل رہے تھے۔ اب وہ چونکہ حلیف کے طور پر وہاں رہتے ہوئے گویا کہ پیر کرم شاہ سے رحمۃ اللہ خوبصورت جملے لکھے ہیں، مکہ میں رہتے ہوئے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اور ہاتھ تھے، یہاں کی ساری صورتحال وہاں بتاتے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں انٹیلیجنس نبوی کا کردار ادا کرتے۔ تو گویا کہ انہوں نے یہ دونوں ذہن میں رکھ کے اتنی شدت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور جب صبح کی نماز کے بعد میرے پاس ہے تو آ کر مجھے کہا کہ عائشہ آج تو قریش نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے اور بنو خزاعہ کو جس انداز سے قتل کیا گیا ہے، مارا گیا ہے اور ان کے بندوں کو جس طرح نوچا گیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا یا رسول اللہ ابھی تک قریش کے اندر وہ طاقت موجود ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے حلیفوں کے ساتھ اناد کر سکیں، یعنی آپ کا بھی یہ جملہ بتا رہا تھا کہ قریش اب جتنا بھی زور لگا لیں آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بے وقوفی کا مظاہرہ انہوں نے کیوں کیا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے، تہجد کے وقت آپ اٹھے، جب آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے لبیک 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 لفظ بولا، نصرتم 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 بولا، تو آپ بڑی حیران ہوئے، مدد کو آئے، تو آپ نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ آج بنو خزاعہ پر قریش اور بنو کنانہ نے جس طرح ظلم کیا ہے نا، مجھے وہ سارا دکھایا گیا ہے، میں ان کو مزہ چکھاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد 3 دن تک آپ انتظار کرتے رہے، اور وہاں پھر آپ کے علم میں ہے کہ عمر بن سالم خزاعی جو آیا اس نے جس انداز سے آ کر وہاں دعائی دی اور جس انداز سے انہوں نے اپنے رشتے آپ کے ساتھ گنوائے وہ ساری صورتحال بیان کی، تو اس وقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جذباتی جملے ادا فرمائے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا امنعتکم مما امنع منہ نفسی و اہلی و بیتی، مجھے اپنی جان کی قسم میں اپنے ہاتھ کے ساتھ تم سے وہ سب کچھ دور کروں گا جو میں اپنے نفس اور اپنے گھر والوں کے لیے دور کرتا ہوں۔ یعنی جان کائنات اپنی جان کی قسم اٹھا کر، یعنی لگتا یہ ہے کہ وہاں جس طرح ظلم کی انتہا تھی یہاں وفاداری کا اس طرح مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مجھے اندازہ ہے انہوں نے یہ ظلم جو تم پر ڈھایا ہے تم پر نہیں ڈھایا، انہوں نے اصل میں مجھ پر اناد نکالا ہے، میں اس کی ان کو کڑی سزا دوں گا۔ یعنی یہاں وہ جو بات مفتی صاحب نے سٹارٹ میں آپ نے ایک جملہ دیا، بڑا کمال جملہ وہ آپ کا تھا، آپ کو سلامت اللہ رکھے، کہ آپ نے کہا کہ اور یہ آج کے منظر نامے میں ناظرین یہ جملہ انتہائی کام کا مطلب انتہائی خوبصورت جملہ ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ سرکار علیہ السلام نے جو مطلب وہاں پہ یہ بنیادی طور پہ فتح مکہ کے طور پہ ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ یہ جو امن کو مسلمانوں کی کمزوری لوگ سمجھتے ہیں نا، ان کو بتلایا ہے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، ہم اس انداز سے بھی پھر ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس انداز سے بھی ریبٹل دے سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں۔ بہت کمال جملہ تھا وہ، اور حقیقت یہی ہے کہ آج کے منظر نامے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی پورا قصہ ہے کہ اگر ہم جو یہ ہر جگہ پہ اپنا مقدمہ امن پسند امن پسند بھائی ٹھیک ہے ہم پسند ہیں، لیکن بات یہ جہاں ریبٹل دینا ہے وہ ریبٹل دینا پڑے گا آپ کو۔ اب آئیے ذرا میں چاہتا ہوں ذرا اس کیفیت میں لوگوں کو لے کے جاؤں آپ کے ساتھ۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اب ان کو اندازہ تھا کہ یہ صورتحال ہاتھ سے نکل گئی اور یہ غلطی کر گئے، یہ جو بنو بکر اور قریش جو غلطی کر گئے،
اور وہ لپکے فوراً مدینے کی طرف، اور اس سوچ کے ساتھ کہ میں فوراً سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جاؤں. اور ظاہر لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ عامر بن خزائی جو ہے پہلے ہی مطلب ظاہر آ چکے تھے سرکار کی بارگاہ، سرکار نے ویسے ہی اطلاع دے دی تھی. تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک آتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس، اور فائنلی پھر اپنی شہزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے پاس بھی جاتے ہیں. لیکن جو کردار اس میں چاہتا ہوں آپ انہینس کریں، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا نے یعنی 180 ڈگری پر ساری سچویشن کو تبدیل کر دیا. جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ ساری پانی پانی ہو گئی. بتائیے کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں ایک دو باتیں ایسی تھیں کہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ان کی بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں وضاحت کر دوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کچھ اشعار پڑھے اور اپنا انہوں نے رشتے گنوائے جو حضور کے ساتھ بنو خزاعہ کے تھے. اصل میں بنو خزاعہ کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے شجرہ نسب میں آپ کی 2 دادیاں وہ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بنو خزاعہ سے، یعنی عبد مناف کی بیوی بھی اور کلاب جو قصی کے والد ہیں ان کی بیوی بھی بنو خزاعہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. یہ رشتہ ہے. اچھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا ہے تو یہ اس کے پس منظر میں ایک بات یہ ہے کہ وہاں سے عمرو بن سالم خزائی جب چلے ہیں مکہ مکرمہ سے 40 سواروں کو ساتھ لے کر، وہاں رستے میں انہوں نے وہ شعر پڑھنے شروع کر دیے تھے. غم و غصے کی کیفیت میں تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو گیا ہے. اس حالت میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ اشعار پڑھ رہے تھے. یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الالتدا کنا والدم و کنتا ولدا ثم اسلمنا فلم ننزع یدا فانصر رسول اللہ نصرا آتدا فانصر رسول اللہ نصرا آتدا ودعو عباد اللہ یاتو مددا فیہم رسول اللہ قد تجردا ان سیما خصفا وجهه تربدا فيهم رسول الله قد تجردا ان سيما خصفا وجهه تربدا في فيلك كالبحر يجري مزبدا ان قريشا اخلفوك الموعدا نقضوا ميثاقك الموقدا ونقضوا ميثاقك الموقدا. یا رسول اللہ، میں آپ کو وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں، وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو آپ کے آباء و اجداد اور ہمارے آباء و اجداد کے درمیان ہوا تھا، وہ جو عبد المطلب کے درمیان ہوا تھا. جناب عبد المطلب، اور پھر وہ بات کرتے ہیں ہم بیاتون بالوتیر حجادا وقتلون رکعا وسجدا. ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے. نہر وہ کنار چشمہ وتیر، اس کے کنارے پر ہم پر رات کے وقت حملہ کیا ہے. ہم رکوع و سجود کے عالم میں تھے جب انہوں نے حملہ کیا ہے، ہمارا خون بہایا ہے، ہمیں قتل کیا ہے. یہ آواز مکہ سے آئی تھی اور سرکار مدینہ میں وضو کرنے لگے تھے جس وقت آپ نے فرمایا تھا لبیک لبیک. اس کا مطلب یہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ جو سرکار نے وہاں سے سن کے لبیک کہا ہے. اب یہی عمرو بن سالم خزائی جب 3 دن کے بعد پہنچتے ہیں اور حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے وہی شعر دہراتے ہیں، وہی اشعار دہراتے ہیں جو رستے میں انہوں نے پڑھے تھے. یہاں سے عمرو بن سالم خزائی جب حضور کی مدد کا پروانہ لے کر واپس جاتے ہیں، اب ملے ہیں رستے میں ان کو جناب ابو سفیان جو تشریف لا رہے ہیں. اہل مکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اپنی اس حماقت پر کہ ہم نے کیا کر دیا. کیوں اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا محمد کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتا چل گیا کہ محمد کا رب تو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا رب تو دیکھتا ہے. یہ بتاتے ہیں اب معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جب بھیجا ہے جناب ابو سفیان کو، آپ تشریف لائے. آپ کو بھی پتا تھا کہ صورتحال اب ایک نازک موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی کچھ اعتماد رکھتے تھے کہ میں جاؤں گا تو میری بات سنی جائے گی. وہ ایک اندازہ تھا ان کا. یہاں پر آئے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہاں جا کے کہنے لگے، پہلے تو سرکار کے پاس، حضور کے پاس نہیں گئے، پہلے ابھی نہیں گئے، پہلے حضور کے پاس نہیں گئے. پہلے وہ ان کو پتا تھا کہ حالات ایسی نہیں ہے کہ میں سرکار کے پاس پہلے جاؤں. پہلے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں. اب وہ وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ تم ذرا چلو اور حضور کی خدمت میں ذرا میرے لیے سفارش کر دو، میرا یہ معاملہ ہے، میں معاہدے کی توسیع چاہتا ہوں. تو سرکار نے صاف لفظوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما انا فاعل، میں تو ایسا کرنے والا نہیں ہوں. یہاں سے اٹھ کے پھر گئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جناب آپ میرے ساتھ چلیں. اب وہاں تو جلال کی کیفیت ہی اور تھی، وہ تو پہلے ہی قریش کے خلاف ایک اور معاملہ رکھتے تھے. انہوں نے بڑے عجب انداز سے فرمایا
انا اشفع لکم الی رسول اللہ، میں کروں تمہاری سفارش، میں کروں تمہاری سفارش، واللہ لولا اجد الا الذر لجاہدتکم بہ، اللہ کی قسم اگر مجھے کوئی اور ساتھی اور سہارا نہ ملے، کوئی اور فوج نہ ملے، بس چیونٹیوں کا ایک لشکر بھی مل جائے، میں اسے لے کر بھی تم پر حملہ کر دوں گا، مجھے کہہ رہے ہیں سفارش کرو، میں تو اس طرح لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں سے اٹھ کر پھر یہ آئے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مولا علی کے پاس آئے ہیں اور وہاں آ کے ان سے بات کی۔ یہاں جب انہوں نے بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضور کسی بات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، ما نستطیع ان یکلمہ احد، پھر ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی حضور سے بات کر سکے۔ یہاں گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں، اب انہیں کہتے ہیں جناب ابو سفیان یہ جو بچہ امام حسن کے پاس، یہ جو بچہ ہے اسے کہہ مجھے پناہ دے دے، چھوٹا سا بچہ امام حسن علیہ السلام اس وقت، اسے کہہ دے مجھے پناہ دے دے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا جسے حضور کا مقابلہ ہو اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ہم حضور کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ اب اٹھ کے گئے ہیں سیدہ ام المومنین ام حبیبہ، جن کی جو خود ابو سفیان کی بیٹی ہیں، جناب ابو سفیان کی بیٹی، ان کے گھر میں یہاں گئے ہیں، اور یہاں ہے وہ کلائمیکس، وہ پوائنٹ کہ جہاں اسلام کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ رشتے سارے بعد میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ سب سے پہلے۔ یہاں پر حدیث پاک بخاری کی آ جاتی ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ والناس اجمعین۔ اب یہاں پر جب وہ جا کے کمال ہے کہ جب جا ان کو تو اندازہ ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، جب جا کے وہاں پر بستر جو بچھا ہے اس پر بیٹھنے لگتے ہیں تو وہاں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر کو لپیٹ دیتی ہیں۔ اب یہ جملہ سننے والا ہے، وہ کہتی ہیں ھذا فراش، انہوں نے کہا جناب ابو سفیان نے کہا تمہیں یہ بستر مجھ سے زیادہ پیارا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا بستر ہے، یہ اس ذات کا بستر ہے۔ اب یہ اگلے میں بات کرنے لگا ہوں، یہ تو اس ذات کا بستر ہے جس کا نام لینے کے لیے بھی کستوریوں سے کلیاں کی جائیں تو قابل نہیں ہوتے، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام ہے تو گفتن کمال بے ادبیت، جس کی شان یہ ہے اس کے بستر پر کوئی ایسا کیسے بیٹھ جائے؟ یہاں تو ایمان والے نہیں بیٹھ سکتے، ایمان کے بغیر کیسے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ یہاں آ کے پھر it was just enough to shatter all ابو سفیان confidence، یہاں پر سارا وہ اعتماد جو تھا وہ کرچی ہو گیا کہ اب یہاں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ پھر وہ گئے ہیں حضرت علی کے پاس دوبارہ، کوئی مشورہ دو کیا کروں؟ کہا اب اتنا ہی ہے کہ سب کے اجتماع میں جا کے کہو کہ میں معاہدے کی توسیع چاہتا ہوں اور پھر وہاں سے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے وہاں اعلان کیا اور اپنی اونٹی پر بیٹھ کے چلے گئے، حضور کی طرف سے پھر انہیں کوئی یہاں پر امان نہیں ملی۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے یہ واصل اویس صاحب کا اپنا ایک انداز ہے بیان کرنے کا، اور اس موقع پہ جذبات امڑی آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ کا موقع ہی ایسا ہے کہ اگر یہ جذبات کی اپنی کیفیات کے ساتھ بیان نہ ہو تو لطف نہیں آئے گا۔ اور آج کا دن، آج کی رات بڑی جذباتی، مطلب اس اعتبار سے کہ ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس پہلے جو ہے وہ اپنا نکال دیے گئے تھے، تو آج تو پلٹ کے فاؤنڈر آف کعبہ کی اولاد آج پلٹ کے آ رہی ہیں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیجیے، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ اسٹریٹجی کیا اختیار کی سرکار علیہ السلام نے، اور اسٹریٹجی میں مشورہ کن سے کیا؟ 2 ہستیاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نکل رہے ہیں 10 رمضان المبارک کو۔ جڑے رہیے، لوٹ کے بتاتے ہیں۔ مفتی صاحب، اب 10 رمضان المبارک اسٹریٹجی تیار ہو رہی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس موو کو مکمل طور پر ہڈن رکھا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت سے مقاصد، اور اس میں بھی اسٹریٹجی ہے کہ تاکہ لوگ مطلب یہ مخمصے میں رہیں کہ ایکچولی ہم نے جانا کہاں پر ہے، کرنا کیا ہے۔ لیکن 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو سرکار علیہ السلام نے مشورے میں باقاعدہ شامل کیا اور ان سے مشاورت کی۔ اس میں ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جو مشورہ ہوا، کیا ہوا، کس انداز سے فوج کشی کے لیے جو ہے معاملات طے ہوئے، اسٹریٹجی کیا طے ہوئی، اور پھر جو لشکر کی جو پوری تیاری ہے وہ کس انداز سے ہوئی ہے؟ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کے سپریم کمانڈر اب اپنی زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیسے بڑھ رہے ہیں ذرا بتلائیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب جنید بھائی، اس سوال کے اندر بہت جامعیت ہے، اور آپ نے بڑے رچاؤ کے ساتھ یہ سوال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں دین کے اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا جناب۔ فرمائے۔ دیکھیے یہ بات تو ہمارے ایمان میں قطعی ہے کہ اللہ کا نبی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کی روشنی میں ہی اپنی ساری جد و جہد کو جاری رکھتا ہے، ویری گڈ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی شان مبارک ہے۔ بالکل ٹھیک، اس لیے آپ کسی سے مشورے کے محتاج نہیں، بالکل ٹھیک، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کے اندر یہ حکم فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی اہم معاملات آ جائیں تو آپ اپنے ان غلاموں کو مشورے کے اندر شریک کر لیا کریں۔ واہ، یعنی اس سے مشورے کی اہمیت بھی پتہ چل گئی۔ مشورہ کی اہمیت پتہ چل گئی، ٹھیک ہے۔ اور مشورہ کی ضرورت آپ کو نہ بھی ہو، جتنا کلیئرٹی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، پھر بھی جن لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ان کی دلجوئی کے لیے مشورہ ان سے لینا، یہ نفسیاتی طور یہ بھی پر ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز عام میں چیز سے ہوتا ہے، یہ بھی لیڈرشپ کی یہ کوالٹی، بھی لیڈرشپ کی کوالٹی میں بالکل، ہے، اور مشورے میں خیر ہے، اور سارا اسوہ حسنہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہی اللہ پاک بالکل نے ٹھیک، عطا بالکل فرمانا ٹھیک۔ تھا۔ اچھا، تو آقا علیہ السلام عمومی مشورہ بھی فرماتے تھے، صحابہ کرام سے خصوصی مشورہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ خصوصی مشورہ کن سے کرتے؟ آج اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی مشورہ کیا جا رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو اگر آپ سامنے لے آئیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں میں ہیں، جو زمین پر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں، اور جو آسمانوں میں ہیں وہ جبرائیل و میکائیل ہیں۔ یہاں سے ایک جملہ استدلال کرتے ہوئے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے وزیر زمین میں بھی ہیں آسمان میں بھی ہیں تو ان کی سلطنت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین اور آسمان کی سلطنت عطا فرمائی، اور پھر جن کے وزیر عالم بشریت میں بھی ہیں اور عالم نورانیت میں بھی ہیں تو وہ خود بشریت و نورانیت کا نقطہ کیا مرکب اور مرصع ہیں، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر اہم موقع تھا تو مشورہ فرمایا۔ اچھا، کیسے فرمایا؟ اب یہاں پر ہمیں آقا علیہ السلام کا ایک اور عمل مبارک اور اسوہ حسنہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاموشی کے ساتھ اپنے اس دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اوکے، اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف اپنے انٹریکشن کو نہ بڑھاتے تب تک وہ چپ چاپ کھڑے رہتے تھے، آقا علیہ السلام کی طرف آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام حجرہ مبارک سے باہر تشریف فرما ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ سارے دم بخود ہیں کہ چونکہ ایسے موقع پر بعض اوقات وحی نازل ہوتی تھی اور آقا علیہ السلام یہ غور و فکر فرما رہے ہیں، تو لہٰذا رعب اور وجاہت نبوت بھی تھی۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، کافی دیر آپ سوچتے رہے، اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے کافی دیر ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی، کان میں جیسے سرگوشی اور راز کی باتیں فرماتے رہے، اور پھر جب بات مکمل ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی دائیں جانب بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ یہیں تشریف بیٹھیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو یاد فرمایا، پھر وہ حاضر ہوتے ہیں، اور بڑے مؤدب دونوں ہی جو ہی تشریف لاتے ہیں، چونکہ آقا علیہ السلام خاص کیفیت میں تھے، اس کیفیت میں پھر انہوں نے اسی طرح ادب کا اظہار کرنا تھا، بالکل دم بخود مؤدب ہو کر دوزانو ہو کر آقا علیہ السلام کے سامنے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی تشریف میں روحانی طور پہ ایک تصور اس وقت جو ہے قائم کیے ہوئے ہوں، ایسے ہی، اللہ اکبر، اور ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بیٹھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے پھر ان سے مشاورت فرمائی، اور صاحب ذرے ان سے جو سرگوشی ہو رہی تھی وہ حضرت صدیق اکبر تو سن رہے تھے، مگر باقی صحابہ کرام تک وہ بات نہیں پہنچ پا رہی، لیکن پہلی سرگوشی صدیق اکبر سے ہوئی جو کسی نے نہ سنی۔ جی ہاں، وہ کسی سے نہ ہوئی، اور اس کو آقا علیہ السلام نے پھر خود اظہار فرمایا، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرمائی، اور پھر ان کو فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اب آپ میرے بائیں جانب یہاں بیٹھ جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو شہنشاہ کائنات ہیں اور دونوں وزیر ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت عمر بن خطاب کو بائیں طرف بٹھا لیا، اور پھر آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، اب متوجہ، اور پھر ان کو صرف مختصر سٹیٹمنٹ دی، مختصر سٹیٹمنٹ یہ دی، فرمایا کہ میں نے ابو بکر سے بھی رائے لی ہے، عمر سے بھی رائے لی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے معاملے میں بڑے نرم تھے، صاحب گداز تھے، اور فرمایا اتنے نرم تھے کہ گھی سے بھی زیادہ نرم، تو انہوں نے وہی بات کی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو میرے آقا نے فرمایا انہوں نے نوح علیہ السلام کی طرح جواب دیا ہے
کہ جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا، انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق یہاں جواب معافی کی دیا۔ بات ہو رہی ہے اور وہاں ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی بات کو اس اشارے اور کنائے میں صحابہ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنا فیصلہ صادر فرمایا۔ اچھا، کریوسٹی اپنی جگہ، لیکن بد تہذیبی نہیں ہے کہ سرکار ہمیں کیوں شامل نہیں کیا۔ دیکھیں یہ بھی کمال ہے صحابہ کا، سبحان اللہ۔ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو دینا تھا وہ دے دیا، اور جو لینا تھا لے لیا۔ صحابہ کرام کے ادب کا تو ہائے ہائے کیا ادب ہے، وہ تو کان منتظر رہتے تھے، آنکھیں منتظر رہتی تھیں، جو سرکار کا حکم ہو اسی پر عمل کرنے کے لیے منتظر رہتے تھے، تو لہٰذا وہ تجسس بھی موجود تھا، سننا بھی چاہتے تھے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ دونوں کی رائے میں نے لے لی ہے، تو بس اب اللہ کا حکم یہی سمجھو کہ باطل کا قلع کما کرنے کے لیے تیاری کرو، اور فرمایا اس کو مخفی رکھنا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک دوسرے کی اب معاونت کرو، تیاری کے اندر ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ پھر صحابہ کرام نے اس ساری جد و جہد کو، تیاری کو مخفی رکھا، اور پھر یہ بھی کہ اس موقع پر کہ کوئی اجنبی اگر مدینے میں آتا ہے یا یہاں سے کوئی جاتا ہے اس کی بھی خبر گیری کی جائے۔ کیوں؟ یہاں تھوڑا سا وقت آپ کا، بس جسٹ 2-4 جملے۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام جانتے تھے عربوں کے ضد کو بھی، مزاج کی ہٹ درمی کو بھی، اور ان کے اندر جنگی جنون کو بھی۔ تو آپ رحمت للعالمین کے پیش نظر یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس موقع پر کچھ تو خون ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت یہ چاہتی تھی کہ یہ مکہ کی طرف جو آگے بڑھنا ہے یہ اتنا سیکریسی کے ساتھ ہو تاکہ وہ تیاری نہ کریں۔ جب تیاری نہیں کریں گے تو جنگ نہیں ہوگی، جب جنگ نہیں ہوگی تو قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئے گی، ورنہ فتح تو اللہ نے ہمارے نصیب میں سبحان اللہ، وہ ہونی ہی ہے۔ سبحان، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت ہی برسانے کے لیے جا رہے تھے، جنگ کا معاملہ ہی نہیں تھا کہ اگر وہ الرٹ ہو جاتے تو جنگ ہوتی۔ لیکن وہی بات ہے کہ بالکل ایک سیکریسی کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ وہاں پہنچ کے جو ہے فتح مکہ ہو جائے۔ اچھا، اب اس میں وہی بات کہ اس پورے سفر کے اندر ایک عجیب سچویشن یہ تھی کہ حوازن یہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب ہماری طرف آنے والے ہیں نا، ثقیف یہ سمجھ رہے تھے ہماری طرف آنے والے، اور طائف والے سمجھ رہے تھے ہماری طرف آنے والے، اور مکے والے جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے۔ اب یہاں سے آپ چلیں 10 رمضان مبارک کو، اور ظاہر اپنے جانثاروں کے ساتھ 10,000 صحابہ کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ اگر ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ جہاں مر الظہران پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور ایک منظر نامہ ہے جہاں پہ آپ نے باقاعدہ کفار کے اوپر ایک ہیبت قائم کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اختیار کی ہے، وہ جو سارا آپ نے جو علاؤ جلوائے تھے وہ بتائیے ذرا۔ دوسرا، حضرت عباس علیہ السلام یہاں پر اپنے ایمان کا اعلان فرماتے ہیں، میں نے لفظ اعلان کا استعمال کیا، اعلان فرماتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قبول اسلام فرماتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت چونکہ باتیں ہو رہی ہیں تو ذرا میں مختصر ڈیٹیل کے ساتھ 10 رمضان مبارک کو نماز عصر کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر جرار لے کر مدینے سے نکلے۔ جناب 7 میل کے فاصلے پر سلسل کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، جہاں دیگر علاقوں سے آنے والے صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام کی ذمہ داری لگائی گئی کہ 200 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ آپ ہمارے آگے آگے چلیں گے۔ مہاجرین میں سے آپ کو جو ہے جھنڈا دیا گیا تھا۔ جھنڈا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جہاں وہ واقعہ میں ضرور دہرانا چاہتا ہوں جو آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا تھا کہ کتیا کے بچے کی حفاظت ایسے ہنگامی موقع پر بھی آپ نے فرمائی۔ امیزنگ۔ یعنی اورج اور طلوب کے درمیان جب آپ گزر رہے تھے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ یہاں کتیا نے بچے دیے ہیں، تو باقاعدہ ایک صحابی حضرت جویل بن سراقہ کو متعین کر کے اس کی باقاعدہ حفاظت کرے گئی۔ یعنی اللہ کی مخلوق کی حفاظت کا جو تصور اتنے ہنگامی حالات میں دینے والا نبی، وہ رحمت للعالمین کی لقب سے ملقب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ آپ نے وہاں فرمایا۔ پھر اس موقع پر آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے مرء الظہران سے پہلے ایک مقام تھا جوفہ، اس پر پہنچا تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ آپ کو ملے۔ اب یہاں چچا اور بھتیجے کی جو بڑی خوبصورت گفتگو سیرت نگاروں نے لکھی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اتنی خوشی اور فرحت ہوئی۔ اور دوسرا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں باقاعدہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کا چونکہ کاروبار مکہ میں ہے
تو آپ ہجرت مدینہ نہ فرمائیں، آپ وہیں رہیں۔ دوسرا ہمیں ایک بااعتماد بندہ چاہیے جو وہاں کی خبریں ہمیں دیتا رہے، اور جس طرح میں خاتم المرسلین ہوں اور آپ نے آپ خاتم المہاجرین ہونا ہے۔ مہاجرین ہوں گے، تو یہ لقب بھی آپ کو وہاں ملا۔ بہرحال یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے مرو زہران کے مقام پر جب پہنچا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے لشکر کو یہ آرڈر دیا کہ ہر بندے نے الگ خیمہ بنانی ہے اور اس کے اندر آگ کا علو جلانا ہے، یعنی آگ اتنی روشن کرنی کہ دور سے نظر آئے۔ اس موقع پر کہیں اندازہ لگ گیا ابو سفیان کو اور ان کے چند ساتھیوں کو کہ یار اب ماحول کوئی گردش کر رہا ہے، فضائیں کچھ اندازہ دیتی ہیں کہ یہ قافلہ چلا ہے وہاں یعنی سے۔ آپ دیکھیں 10,000 جب الاؤ جلائے جائیں گے اس کی ہیبت کیا بنے گی؟ اس کی حیبت کیا تھی؟ الگ الگ کر اب اس میں جب انہوں نے یہ حیبت دیکھی اور وہاں ان کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عباس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سوال جواب ہے، انہوں نے کہا یہ بنو خزاع کے لوگ ہیں، چونکہ بڑا قبیلہ ہے تو شاید یہ ان کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاگل نہ بنیں، یہ محمد رسول اللہ کا لشکر یہاں آ چکا ہے۔ وہ بیٹھے اور وہ اتنے حیبت زدہ ہوئے، بھئی اتنا لشکر جرا، انہوں نے بلکہ ان کی آپس میں محبت تھی، مطلب یہ ذرا وضاحت کر دیں، آپس میں ایک محبت تھی ان کی۔ ہاں، محبت کا ماحول۔ تو اس میں انہوں نے پوچھا یہ آپ کے بھتیجے صاحبہ کی بڑی سلطنت ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ سلطنت نہیں، یہ مظاہرہ نبوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ حضرت عباس جانتے تھے بادشاہت کہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضرت ابو سفیان جو بعد میں بنے ان کے مزاج کو جانتے تھے کہ یہ اندر سے تو مسلمان یہ کافی حد تک ہو چکا ہے، دلائل و براہین اس پر واضح ہو چکے ہیں، لیکن شاید خاندانی اعتبار سے ابھی کچھ اشکالات باقی ہیں۔ تو انہوں نے دعوت دی کہ میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ کو پناہ بھی دلواتا ہوں، آپ وہاں چل کر اسلام بھی قبول کریں اور آج ان کی رحمت للعالمین کا کرشمہ بھی دیکھ لیں۔ پھر وہ وہاں لے کر گئے ابو سفیان کے ساتھ، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور جس انداز سے آپ کی نگاہیں ان کے باطن کو پڑھ رہی تھیں کہ نہیں ایمان لانا تو چاہتے ہیں لیکن شاید یہ جو رکاوٹیں ہیں اور مکہ کی سرداری ہے شاید یہ رکاوٹ کہیں بنی ہوئی ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے وہاں اسلام قبول کیا اور حضور نے وہاں سے پروانہ دے دیا کہ ابو سفیان کا گھر بھی پناہ گاہ ہے، اللہ اکبر، اور مکہ کا حرم بھی پناہ گاہ ہے، خانہ کعبہ، اور جو دشمن اپنا دروازہ بند کر دے گا اس کے لیے بھی پناہ ہے، اس کے لیے بھی پناہ، اور جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی پناہ ہے۔ یہ چار اعلانات بالکل ٹھیک۔ اور یہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے ان کے آگے پھر صحابیت کا شرف جو ہے وہ اس موقع پر لگ گیا۔ اچھا، اب تھوڑا سا لوگوں کو لے کر چلیں، اب یہ یہاں سے اب اس سرزمین پہ آپ داخل ہو رہے ہیں جس سرزمین کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے پھرنے کی وجہ سے اللہ قسم یاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ 8 برس بعد مطلب فاؤنڈر آف کعبہ کی جو اولاد ہیں آج وہ تشریف لا رہی ہیں، اور ظاہر طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لشکر بھی۔ تو وہ کیا منظرنامہ تھا، مسلمانوں کی کس طرح کی ہیبت تھی، اور اس پورے سیناریو میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے جس پہ رک کے آپ نے کلام کرنا ہے کہ یہاں جب کسی کو طاقت اور قوت مل جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنی قوت کا اور طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اس کی بدہضمی ہو جایا کرتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے بتلایا کہ طاقت قوت ہونے کے بعد انسان وہ ہوتا ہے جس میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ عاجزی بھی بتائیے کیا تھی؟ جنید بھائی بہت خوبصورت بات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن صدیاں ہو رہی ہیں یہاں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا۔ اب کائنات انتظار میں ہے کہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں اللہ کے نام کی گونج سنائی دے۔ خود پروردگار اس انتظار میں ہے۔ انبیاء جو پہلے گزر چکے تھے ان کے صحیفوں میں مکہ مکرمہ میں حضور کی اس آمد کا تذکرہ تھا۔ اللہ، یہ جو 10,000 کا لشکر لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آ جا رہے ہیں، اس کی خبریں توریت میں دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی تورات میں 3 مقامات ایسے ہیں، وہ کیا؟ یہودا کی کتاب چیپٹر نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 14 اور 15، پھر اس کے بعد کتاب استثناء تورات کی اس کا چیپٹر نمبر 33
اور اس کی آیت نمبر 2، پھر اس کے بعد کتاب حبقوق اس کا چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر 3۔ یہ 3 مقامات وہ ہیں جہاں حضور کے اس 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ آنے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ آپ اندازہ کریں، میں ان میں سے ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو کتاب یہودا کی کتاب ہے اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 14 اور 15 نمبر جو آیت ہے، وہاں لکھا گیا ہے اینڈ انوش آلسو دا 7th generation from Adam prophesied of these saying behold۔ اب یہ 7واں بیٹا آدم علیہ السلام کا انوش وہ پیش گوئی کر رہے ہیں، اور پیش گوئی کن لفظوں میں ہے؟ لفظ بڑے خوبصورت ہیں۔ The Lord came with 10,000s of his saints۔ دنیا کے آقا the Lord، دنیا کے آقا اپنے 10,000 بزرگ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں واہ، to execute judgment upon all، سب کا فیصلہ کرنے کے لیے، واہ، and to convince all that are ungodly، اور وہ لوگ جو خدا کے رستے کو چھوڑ کر بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بتانے کے لیے of all their deeds which they have committed ungodly، ان کے وہ کارنامے جو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر بھٹک کر اختیار کیے ہیں ان کارناموں کی بابت بتانے کے لیے دنیا کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے آنے کا، اسے تو تورات بیان کر رہی ہے۔ یہاں یہ لشکر عظیم جرار چلتا ہے، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر کے چلنے لگتے ہیں مکہ کی طرف، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ تنگ وادی میں ذرا اس کو روکنا، میں اسے چاہتے ہیں ہم کہ اسلام کی شوکت اسے دکھائی جائے۔ جناب ابو سفیان کو دکھانا چاہتے ہیں، جناب ابو سفیان کو دکھانا ہے۔ اب جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے گئے، جب وادی تنگ وادی کے پاس پہنچے تو حضرت ابو سفیان نے دیکھا حضرت عباس کو پیچھے، وہ تھوڑا سا ڈرے۔ انہوں نے کہا کیا ہاشمی اپنا عہد توڑنا چاہتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی بات دوسری آ گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، آؤ میں تمہیں ذرا یہاں روک کے کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سائیکولوجیکل تھریٹ تھا، سائیکولوجیکل تھریٹ تھا۔ اب ان کو وہاں ایک اونچے مقام پہ کھڑا کر دیا گیا، یہاں سے گزرنا تھا وہ لشکر عظیم، وہ لشکر عظیم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو ترتیب دیا ہوا تھا، 10,000 صحابی پورے، اب ان کے دستے بنائے ہوئے ہیں آپ نے، 1,000 کا لشکر ہے، اور اوپر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے کھڑے۔ ایک مقدمۃ الجیش جسے ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح، مختلف ٹولیوں میں آپ نے تقسیم، زبیر بن عوام، اب ٹولے ہیں چلتے جا رہے ہیں، مختلف انٹرنسز جو ہیں وہ استعمال کی، وہ انٹرنسز تو مکہ میں داخل ہونے کے وقت ہیں، ابھی پیچھے ہیں۔ اچھا ابھی پیچھے ہیں، تنگ وادی میں ہیں، وہ وہاں پر الگ راستے الگ ہیں، یہ تنگ وادی میں سے گزر رہے ہیں، لشکر ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے قلب میں موجود ہیں، اور آپ کا جو دستہ ہے وہ ان کا حالت یہ تھی کہ 1000 گھوڑا سوار حضور کے ارد گرد تھا، جن کے لباس نظر نہیں آتے تھے، لوہے میں غرق آہنی فولاد، اور ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اور پھر لکھا ہے روایتوں میں کہ سبز پوش دستہ تھا، یہ سبز پوش دستہ تھا یہ۔ اس دستے کے درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اللہ کس ہیبت کے ساتھ، جلال کے ساتھ، اور آپ کے دائیں طرف سوار ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پر آپ کی باتیں بھی چلتی جا رہی ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ یہ لشکر کا دستہ، ہر دستہ جب گزرتا ہے اس مقام سے جہاں کھڑے ہیں حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر، تو وہاں سے گزرتے ہوئے جب نظر پڑتی ہے نا حضرت ابو سفیان پر، یہ روایتوں میں نہیں لکھا کہ ان کو یہ ہدایت تھی یا خود ان کا اندر کا جوش یہ بتاتا تھا، لیکن جب وہ وہاں سے گزرتے تھے تو ہر دستے کا جو علم بردار تھا وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا، اور اس کے پیچھے پورا دستہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان پوچھتے تھے یہ کون ہیں، تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتے تھے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ کہتے تھے حضور کہاں ہیں، وہ بار بار پوچھتے تھے حضور کہاں ہیں، کیونکہ اتنا بڑا لشکر جس انداز سے آ رہا تھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ وہ آگے جب پہنچا ہے، سرکار دو عالم کا دستہ پہنچا ہے، تو حضرت عباس نے کہا ھذا رسول اللہ، یہ ہے سرکار دو عالم کا لشکر، یہاں پر تشریف لائے۔ یہاں کہا ہے جناب ابو سفیان نے، انہوں نے کہا یا عباس واللہ لقد اصبح ملک ابن اخیک اليوم عظیما،
अल्लाह की कसम आज तेरे बेटे की सल्तनत बड़ी अजीम है। तो वहां उन्होंने फरमाया नहीं, ये सल्तनत नहीं है, इन्नहन नबुव्वा, ये अल्लाह की तरफ से अता की हुई नबूवत का जलवा है। मक्का मुकरमा में एंट्रेंस के लिए मुख्तलिफ साइडें, मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए गए। यहां पहुंचे, सरकार अपनी ऊंटनी पर सवार है, ताकत भरपूर है, सारी दुनिया देख रही। काफिर मक्के के पहाड़ों पर चढ़ गए, मकानों की छतों पर चढ़ गए, देख रहे हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजिज़ी का ये आलम है, ला यदाउ रासहु, हुजूर ने अपना सर एकदस झुकाया हुआ है, ला यकादु यमस्सु अला वासिताते राहले, सरकार का वो सर एकदस पेशानी मुबारक ऊंट के कजावे के ऊपर या कोहान के ऊपर लग रही है, और आप सूरह फतह की तिलावत करते जा रहे हैं। ये अंदाज आजिज़ी का एक शख्स रास्ते में मिला है जिससे आपने कोई बात की और वो कांप गया, वो बात करते हुए ये हैबत, ये जलाल, ये शान देखकर कांप गया। तो आपने इरशाद फरमाया हव्विन अलैका, तू घबरा ना, मैं कुरैश की उस खातून का बेटा हूं जो सूखे गोश्त के टुकड़े खाया करती थी। यही वो मौका है जहां सदा बुलंद हुई थी, अल यौमा यौमुल मलहमा। आपने फरमाया ना अल यौमा यौमुल मलहमा। अबू मलहमा का लफ्ज बड़ा अजब है, उन्होंने तो बड़े जलाल में कहा था ना, साद बिन इबादा झंडा पकड़ के कह रहे थे अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बोटी बोटी उड़ा देने का दिन है। तो उसके जवाब में सरकार दो आलम ने फरमाया अल यौमा यौमुल मरहमा, आज तो रहम करने का दिन है। और फिर सरकार दो आलम ने आज तशरीफ लाए हैं। वो मंजर भी बड़ा कमाल था। बात तो खत्म हो गई जब ऊंटनी से उतरे हैं और हजारों तलियां हाथों की लोग नीचे थी जिन पर कदम मुबारक रख के आप तशरीफ लाए हैं। ये मंजर था कमाल दर्जे का। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये बातें इसलिए भी ज़रूरी हैं समझना कि आपको, मुझे, हम सबको, हमारी नस्लों को हमारी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, और दीन इस्लाम एक्चुअल क्या है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो बड़े ऐलानात होने, और सामने सारे जालिम खड़े थे जिन्होंने बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ की, उनके साथ मेरे सरकार ने क्या किया, लौट के आपको बतलाते हैं। दुरूद पाक पेश कीजिए। मुफ्ती साहब जी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मौजूद हैं, फौलाद में लदे हुए हैं, असला मौजूद है, 10,000 साहबा कराम, ताकत क़ुव्वत अपने उरूज पर है, और सामने वो हैं कि जिन्होंने ज़मीन तंग की, शहीद किए सहाबा, सरकार अलैहिस्सलाम को मक्के पाक से निकाला। अल्लाह। तो अब एक इंटरेक्शन है, क्या करने वाला हूँ मैं तुम्हारे साथ, ज़रा वो इंटरेक्शन क्या है ज़रा बताइए। जो उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने आम मुआफ़ी का ऐलान किस तरह से फरमाया वो बतलाइए। और फिर अगेन वही बात कि जिस काबे को पाक करना था अल्लाह तबारक व तआला ने, आज उसको पाक करने का दिन आ गया, मंजरनामा क्या था बताइए ज़रा। बहुत खूब जुनैद भाई। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि हक़ आ गया, बातिल चला गया। ठीक। और बेशक बातिल के नसीब में था ही यही, उसने चले जाना था, उसने मिट जाना था, उसने ख़त्म हो जाना था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ही फ़ातिहाना शान के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं, तो आप जहाँ सूरह फतह की तिलावत फरमा रहे हैं, वहाँ आपने दाखिले के वक्त इस आयत मुबारका की भी तिलावत फरमाई जनाब, और ये भी एक तरह से ऐलान था। और जैसा कि अभी तज़किरा हो चुका है बहुत खूबसूरत अंदाज में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस शान के साथ दाखिल हुए। देखिए, कमज़ोर का पुरअमन होना अगरचे काबिल कबूल है, पसंदीदा है, मगर कमाल नहीं। कमाल क्या है? ताकतवर का पुरअमन होना। जब लोग आपकी गिरफ्त में हों, जब आपको गलबा हो, जब आप ताकत के क्लाइमेक्स के ऊपर खड़े हों, और फिर आप अपने साथ जुल्म और ज़्यादती करने वालों को मुआफ़ करते हैं, अमन का ऐलान करते हैं, वो होता है अमन का नुक्ता कमाल, वो अमन की मेराज होती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस ताकत के साथ, किस शान के साथ, किस रोब और दबदबा के साथ आप मक्का में दाखिल होते हैं, और दाखिल होते ही फिर आप आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाते हैं। और जब आका अलैहिस्सलाम के सामने वो कई ख़ास चेहरे भी खड़े हैं, और कुरैश मक्का के ख़ास लोग भी खड़े हैं, उन्हीं में हज़रत अबू सुफियान भी खड़े हैं, और दीगर आमतुन्नास भी हैं, और उन सब के अंदर वो जो दुनिया से चले गए थे और उनके आबा अजदाद रिश्तेदार थे, जिन्होंने हज़रत बिलाल से लेकर हज़रत यासिर तक
کن کن صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہوا اور ہجرتوں پر مجبور کیا گیا. حضرت صحابہ کرام کی شہادتیں بھی ہوئیں، ہر بار چھوڑے، وطن چھوڑے، اور کتنا ظلم و ستم ہوا ان کے ساتھ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے. وہ سارے لوگ آج سر جھکائے کھڑے ہیں اور آقا علیہ السلام ان سے پہلا سوال پوچھتے ہیں، بتاؤ آج تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تمہارا کیا، تمہاری ایکسپیکٹیشن کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. تو وہ پھر دیکھیے یہ ہوتا ہے اعتراف، یہ ہے آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمینی اور امن پسندی کا اعتراف، جو دشمن کر رہا ہے، جو دشمن کر رہا ہے. اور وہ دشمن جو کتنی ایذائیں پہنچا چکا ہے، ان گنت ایذائیں، تکلیفیں، اور پھر بھی اس کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں، اور اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی کریم تھے. تو ہم آپ سے یہ توقع کریم ابن کریم ہیں، آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کریم ابن کریم ہیں اور آپ ہمیں معاف فرما دیں. اللہ اکبر. دیکھیے کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب وہ اپنی زبانوں سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی توقعات کو ان لفظوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اور قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں فرمائی، اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ سورہ یوسف میں آنے والی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا، تو میں بھی اپنے ساتھ ہر ظلم زیادتی کرنے والے کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. جاؤ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو. اور آقا علیہ السلام پھر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں. پھر آپ طواف فرماتے ہیں، اور پھر یہ وقت آ گیا بیت اللہ شریف کی طہارت کا. تو آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات حضرت کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو بلایا، اور پہل تو یوں کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پر سوار ہوتا ہوں، اور یہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے. تو پھر آقا علیہ السلام نے محسوس کیا نبوت کا وزن، کہ نبوت کا وزن ہے، تو نبوت کا وزن ولایت پر نہ ہو، ولایت کا وزن نبوت پہ آ جائے. بھائی کیا بات. تو آقا علیہ السلام نے پھر انہیں فرمایا کہ اب آپ بیٹھ جاؤ. وہ نیچے اترے، پھر آقا علیہ السلام خود بیٹھتے ہیں، حضرت مولا کائنات کو اپنے کندھوں پر سوار کیا. اللہ اکبر. قربان جائیں آقا علیہ السلام کی اس شان کرم نوازی پر. اور حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پھر وہ آقا علیہ السلام نشاندہی فرماتے جاتے، پہلے اس بت کو توڑو، اس کو توڑو، اس کو توڑو. اور فرماتے ہیں کہ کیا میرے اندر وہ طاقت تھی، اور میں وہاں تک میرا دست مبارک پہنچتا تھا جہاں حضور فرماتے تھے. اور یہ منظر یوں ہے. پھر دیگر قبائل کے بھی بت تھے، ان کے کئیوں کے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، ان کی طرف آقا علیہ السلام نے پھر الگ الگ صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں اور بت پاش کیے. اور ایک موقع یہاں یہ بھی آیا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا، فرمایا اب اذان دے. وہاں رخ کدھر کرنا ہے؟ رخ مصطفیٰ کی طرف کرنا ہے. اور یہ بلال ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ تاکہ پتہ چلے کہ جن کو معاشرے میں کوئی لوگ مقام دینے کو تیار نہ تھے، مصطفیٰ کی غلامی سے وہ کہاں کھڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، اب ایک تو عام معافی ہو گئی اور سرکار علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، لیکن یہاں سمجھانا لوگوں کو بہت ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام کے بارے میں جو پرسیپشن ایک خاص طبقہ جو ایک اسکول آف تھاٹ بلڈ کرتا ہے امن امن امن، محبت محبت محبت. وہ جو آپ نے بات کہی بڑا کمال جملہ تھا صاحب، کہ امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم امن پسند ضرور ہیں، کمزور نہیں ہیں. یہاں سرکار نے بتایا کہ امن ایک سرٹن فریم ورک میں تو ہوگا، یا سرٹن باؤنڈریز کے تحت تو ہوگا. ابن قتل جیسے لوگ یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے لیے گنجائش نہیں ہے. وہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو بنایا ہے تو انسان کو کہاں گنجائش دینی ہے اور کہاں اس کے لیے قوانین کی سختی کرنی ہے. تو آپ جنید صاحب سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے کہ ریڈ لائن کے بعد پھر گنجائش نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر پیدا کی ہے، اب کوئی بندہ کہ جی میں ظاہر کھاتا ہوں اور پھر ظاہر کے اثرات نہ ہوں، تو جس طرح آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو شرک ایک ظاہر ہے، گستاخی رسالت ایک ظاہر ہے، ارتداد ایک ظاہر ہے. جب وہ کھایا جائے گا
تو اس کے وجود کو ملیامیٹ اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اثرات دوسروں تک نہ پہنچے. تو اس کو لاجیکلی طور پر سمجھیں تو ہر چیز کی ایک ریڈ لائن تھی. تو جن لوگوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت موجود نہیں، بلکہ یہ وجود اب ایسا تعفن زدہ ہے کہ اس کا تعفن پھیلے گا اور لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے اور ہدایت کی جگہ کو چھوڑ دیں گے، تو ان کے واجب القتل ہونے کا صادر کیا جاتا ہے حکم. ٹھیک. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو اس کماش کے لوگ تھے ان کی چونکہ آپ کو اطلاعیں تھیں تو آپ نے باقاعدہ ان کے نام لے کر بتایا کہ تم کو وہ جہاں ملیں ان کو قتل کر دو. عبداللہ بن خطل جن کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے تھے اور وہاں رو رہے تھے اور یہ رو رہا تھا. تو وہاں رو رہا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ چونکہ امن کی جگہ ہے اور میں اس حالت میں گنجائش نکل آئے گی، تو اس میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فائنل ہدایات صادر فرما دی کہ یہ جس حال میں بھی ہو اس کو قتل کر دو، چونکہ اس نے ایک تو اسلام کی توہین کی ہوئی ہے، ایک ہمارے صحابی کا اس نے قتل عام کیا ہوا ہے، اور دوسرا میرے بارے میں جو اس نے تاثر قائم کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں مذاہب کے اندر رسول کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس مرکزی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جس رسول کے قرآن میں آداب سکھائے گئے کہ آپ اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ورنہ تمہارا ایمان اور تمہارا تقوی فارغ ہو جائے گا. تو اندازہ لگائیں من یشاقق اللہ ورسولہ فإن شدید العقاب، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کو سخت عذاب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ یہ قوانین آ چکے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہ آرڈر دیے اور ایسے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام امن کا دین ضرور ہے لیکن اس کے اندر ایک وقار ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے اندر غیرت بھی ہے، اس کے اندر عظیمت بھی ہے، یہ سارے چیزوں کا جامع ہے. اچھا ایک بات جو بڑی خاص ہے، چند ایک لوگوں نے جن کے لیے مطلب باقاعدہ آرڈرز جاری ہو گئے تھے کہ جی ان کو جو نام لے کے سرکار علیہ السلام نے مینشن کر دیا تھا قتل کر دیا جائے، کچھ آ کے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا. ابن قتل کے لیے بڑے اسٹرانگلی آرڈرز تھے سرکار کے کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے میں بھی اگر ملے بالکل تو اسے جو ہے قتل کر دیا جائے. ایون اس نے 2 عورتیں بھی رکھی ہوئی تھی جو ہجو کے اشعار جو ہے سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کیا کرتی تھی، ایسا ہی تھا نا؟ بالکل ٹھیک. اور اصل مقصد یہ تھا کہ سرکار کا گستاخ تھا. یہاں ایک بات اور سمجھائیے لوگوں کو، اور جو سمجھنے والی بات ہے، اور یہ نقطہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جس سرزمین پہ، جس جگہ پہ چونٹی کا مارنا حرام کعبۃ اللہ میں، اس جگہ پہ انسان کا قتل کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ناموس رسالت جو ہے وہ کتنا بڑا سبجیکٹ ہے اسلام کے نزدیک، ذرا یہ سمجھائیے لوگ. بالکل ٹھیک ہے. کرمینلز کے لیے اور گستاخ رسول ان دو کے لیے گنجائش نہیں ہے. گنجائش نہیں. بالکل ٹھیک. یعنی گستاخ رسول کو کسی صورت میں نہیں قائم رکھا جا سکتا. جیسے میں نے گزارش کی، ظاہر والا جو وجود ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اثرات پھیلے نہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا تقدس اس لیے مطلوب ہوتا ہے کہ اس کے گرد توحید بھی کھڑی ہے، اس کے گرد شریعت بھی کھڑی ہے اور اس کے گرد سارا دین بھی کھڑا ہے. اگر آپ مرکزی پوائنٹ کو ہٹا دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ چونکہ دین کو قائم رکھنا چاہتا تھا اس لیے نبی کے بارے میں یہ سخت احکامات ہیں. ٹھیک، یہ سب ہو گیا. اب ایک بڑا زبردست موقع ہے اور وہ میرے ایک دم بالکل ذہن میں اس وقت کلک کر رہا ہے. ایک ریوارڈ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک ایوارڈ ہے، اور سرکار کسی کا احسان نہیں رکھتے، بالکل نہیں رکھتے. صحیح. جس کسی نے سرکار علیہ السلام کو وضو کا پانی بھی پیش کیا نا تو سل ربیہ کہہ کر جنت کی بشارت دے دی، مطلب دے دی ختم. مطلب سرکار کچھ نہیں رکھتے. اب میں بتلاؤں آپ کو، وہ سوال یوں پیدا ہوتا ہے، ہجرت کا موقع ہے، ہماری ماں ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت گزاری جو ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور اس وقت وہ ایمان نہیں لائے. میرا وجدان یہ کہتا ہے وہ جو حرم نبوی میں آنے سے پہلے ان کی خدمت ہوئی اور صحابیت اختیار کرنے سے پہلے خدمت کی، اس کا ریوارڈ ان کو اب جو ہے کلید برداری کی صورت میں ملنے والا ہے کہ اے نا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آواز گونجتی ہے، وہ کیا منظر ذرا بتلائیے. ایک بات. دوسرا، اس کے جو اثرات فائنلی ہوئے وہ کیا ہوئے فتح مکہ کے، اس پہ بھی ضرور گفتگو کیجیے گا. جنید بھائی مجھے ایک لمحہ پہلے دیجیے گا
2 لمحے دیا آپ وہ بہت شکریہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند دن بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو گود میں اٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں اور حجر اسود کے سامنے پہنچ کر انہوں نے یہ سوچا کہ میں بچے کا بوسہ دلواؤں کہ بچہ آگے بڑھ کے بوسہ دے لے حجر اسود کو تو برکت حاصل ہوگی حجر اسود کی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جب وہ لے کے حضور کو حجر اسود کے قریب کرنے لگیں، حرک الحجر من مکانہ والتصق بوجہہ الکریم، حجر اسود اپنی جگہ سے ہلا اور حضور کے چہرے سے چمٹ گیا. اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کے در و دیوار میں بھی احساس ہے کہ ہمارے قریب کون آ رہا ہے. وہ ہستی جس کا انتظار ہے کعبے کو، وہ پیشانیاں تو کعبے کو مطلوب نہیں تھی جو بتوں کو سجدہ کرنے آ رہی تھی، لیکن وہ پیشانی تیرے سنگ در کی عظمت کوئی اس جبیں سے پوچھے جو کبھی نہ خم ہوئی ہو تیرے آستان سے پہلے. بات یہ ہے کہ وہ حجر اسود جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اس مبارک ڈی این اے کو پہچانتا ہے کہ کس دستے مبارک سے میں نسب ہوا تھا اور کس کی آلائیت پہچانتا ہے. اب وہ پہچان دستے مبارک سے نسب ہونے والی بات تو بعد میں ہونی ہے نا. ابھی تو آپ سرکار ولادت کے 3 دن کے بعد آئے ہیں یہاں پر، وہ نسب ہونے والا مرحلہ بعد میں ہے. لیکن حضور کو پہچانتے ہیں، پہلے بھی تو نسب ہوا نا ابراہیم علیہ السلام. کعبہ کے در و دیوار پہچانتے ہیں، کعبہ کے در و دیوار پہچانتے ہیں. وہ ہستی تشریف لا رہی ہے اور عثمان بن طلحہ اس وقت ہجرت سے پہلے جب حضور کعبہ کے اندر جانا چاہتے ہیں تو وہاں عثمان بن طلحہ آپ کو اندر جانے نہیں دیتے، اور اندر سے بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اندر تشریف لے گئے اور انہوں نے لے آئے باہر، باہر لے آئے. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سورہ یوسف آ چکی تھی. سورہ یوسف میں حضور سید عالم کے سامنے صورت رکھ دی گئی تھی کہ آپ نے کب کیسے یہاں تک پہنچنا ہے. اب سرکار دو عالم وہاں پر وہ جملہ فرماتے ہیں، یا عثمان لعلک سترا ھذا المفتاح یوما بیدی ادعو حیث شئت. عثمان ایک دن وہ آئے گا جب یہی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، پھر میں جہاں چاہوں گا اسے رکھ جسے چاہوں گا. عثمان بن طلحہ نے اس کے بعد جواب میں کہا تھا، لقد ہلکت قریش یومئذ وذلت. اس دن قریش برباد ہو چکے ہوں گے اور ذلیل ہو جائیں گے جب آپ کے ہاتھ میں کنجیاں آئیں گی. تو سرکار دو عالم نے فرمایا، بل امرت قریش وعزت. ایسا نہیں ہوگا بلکہ قریش تو آباد ہو جائیں گے اور عزت والے بن جائیں گے اس دن جب یہ کنجیاں آئیں گی. اب آئی ہے بات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے ہیں تو یہاں پر سرکار نے عثمان بن طلحہ سے کنجیاں طلب کی. طلب کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنجیاں پکڑائیں. اب کعبے کا دروازہ کھلا، اندر تشریف لے گئے، نفل مبارک ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کے آپ نے پھر پوچھا، آئینہ عثمان بن طلحہ. اب عثمان بن طلحہ آئے اور سرکار نے وہ کنجیاں پکڑائیں اور فرمایا، خذوہا خالدتن طالدتن لا ینزعھا منکم الا ظالم. قیامت تک اب یہ کنجیاں تمہارے ہی خاندان میں رہیں گی، وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا، اس کے علاوہ یہ کنجیاں تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور کمال یہ چچا عباس بھی کھڑے، ان کی بھی طلب تھی کہ کنجیاں میں ملیں، ان کی بھی طلب تھی، قربان جائے سرکار. کنجیاں عثمان بن طلحہ. اب عثمان بن طلحہ نے کنجیاں لیں، کنجی لے کے چل پڑے. ابھی تک عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول نہیں کیا، کنجی لے کے چل پڑے. عثمان کہتے ہیں کہ میں جب پھرا ہوں، مڑا ہوں، چلا ہوں تو پھر پیچھے سے سرکار دو عالم نے آواز دی، یا عثمان. بلایا، عثمان پلٹ کے جب پیچھے آئے تو حضور نے فرمایا، الم یکن الذی قلت لہ. کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو میں نے پہلے تمہیں کہی تھی؟ اب جو پہلے کہی تھی وہی بات. فوراً عثمان بن طلحہ نے کہا، اشہد انک رسول اللہ. حضور سچ فرمایا آپ نے، یہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا آپ نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. چابیاں اسے پکڑا دی. اب اس کے بعد فتح مکہ کا یہی وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہی تو اثرات ہیں فتح مکہ کے کہ پھر جوک در جوک، فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، امن قائم ہوا، اسلام کی توحید کا جھنڈا نصب کر دیا گیا. اور کیا کمال ناظرین، آپ دیکھیے اسٹریٹجی سرکار علیہ السلام کی. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 8 ہجری میں جو ہے وہ بریچ کیا کفار مکہ نے، اور 6 ہجری میں 1500 صحابہ، مطلب اگر آپ ادھر ادھر بکھرے ہوئے اگر اور صحابہ 2000 2500 ٹوٹیلٹی میں. 8 ہجری میں بات پہنچتی ہے 10,000 صحابہ کرام، ظاہر ہے کچھ مزید آگے ادھر کہیں ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جب 11 ہجری کی بات آتی ہے تو 1,24,000 صحابہ کرام. یہ اسٹریٹجی تھی سرکار کی کہ فتح مکہ کے جو اسباب تھے وہ 1.25 لاکھ صحابہ خطبہ حجۃ الوداع
سرکار علیہ السلام کو سن رہے تھے. درود پاک پیش کیجئے, لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو مجموعہ کلام سناتے ہیں. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت اور قصص الانبیاء کا موقع. اور آج انشاءاللہ ناظرین چونکہ ظاہر ہے فتح مکہ کا موقع ہے تو خانہ کعبہ کی تعمیر جو تاریخ ہے اس کی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. آپ جانتے ہیں ناظرین حضرت ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ہوا کچھ یوں تھا کہ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں یہاں تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر دونوں ہی نہیں سنتا اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں, جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ باقاعدہ طواف کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم جاؤ ہم جہاں نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کر لو. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی, یعنی کعبے کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ, پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا کی گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ناظرین وہاں اپنا مبارک پر مارا تو 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا اور نشان کے لیے ہر 4 طرف کی دیواری اٹھا دی. اس طرف ناظرین منہ کر کے فرمایا گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے باقاعدہ نماز ادا کرے اور وہ نماز ادا کرتے تھے اور اس کا طواف بھی کیا کرتے تھے. بعض روایات میں آیا ہے کہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا, پھر طوفان نوح یعنی طوفان نوح علیہ السلام جو تھا بیت المعمور اس میں اٹھا لیا گیا اور کعبے کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی. لوگ یہاں آتے رہتے اور برکت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. وقت گزرتا رہا اور لوگ اسی طرح خانہ کعبہ کے نشان کو دیکھ کر اپنی التجائیں کرتے رہتے تھے اور اس سے باقاعدہ برکت حاصل کرتے رہتے تھے. چنانچہ ناظرین اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا, یہاں آبادی ہو گئی, تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبے کی تعمیر کیجئے. ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبے کی حد کو مکمل طور پر واضح کیا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی. عمارت کا نقشہ ناظرین کچھ اس انداز سے تھا کہ کعبہ شریف کی بلندی تقریباً 9 ہاتھ, رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ, رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ, رکن شامی سے رکن غربی تک تقریباً 22 ہاتھ رہ گئی. یعنی کعبہ شریف اس وقت مستطیل تھا لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی. اس کے علاوہ 2 دروازے بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے. بعد میں تبہ حمیری کے زمانے میں کوار یعنی زنجیر وغیرہ جو ہیں وہ لگائے گئے تھے. ناظرین بات یہ ہے کہ کس شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوا, یعنی اس کی مثال جو ہے مثالوں میں نہیں ملتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر فرماتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارہ باقاعدہ ان کو دیتے تھے. گویا اللہ کے نبی معمار تھے اور اللہ کے نبی ہی ان کے معاون و مددگار تھے. مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں ناظرین جنتی یاقوت ہیں اور یہ دونوں بہت نورانی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے. مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ وہ پتھر ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے اپنے قدمین شریفین کی وجہ سے اسے خوش قسمتی عطا فرمائی. یعنی اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کرتے اور جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اسی انداز سے اونچا ہوتا جاتا تھا. یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جایا کرتا تھا, سختی کی وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف بھی نہ ہوتی تھی, اسی لیے آپ کے قدموں کے نشان اس پر پڑ گئے. اسی پتھر کو جبل ابو قبیس پر رکھ کر اور اس کے اوپر
پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندو حج کے لیے آؤ۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں یوں بیان کیا ہے، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا جنہوں نے بھی حج کرنا تھا۔ جس نے جتنی مرتبہ حج بیت اللہ کرنا تھا اتنی ہی مرتبہ لبیک کہہ دیا۔ ماؤں کے رحموں میں اور آبا کی پشتوں میں سے تا قیامت آنے والوں نے لبیک کہا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کی عظمت بیان کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس کے پیچھے نماز ادا کر لیا کریں؟ جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنا اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 تک یوں بیان کیا ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنے تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ پہلی مرتبہ ناظرین خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں ناظرین ایک جنتی پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے قدمین شریفین رکھے اور اس پتھر کی قسمت کو جگا دیا۔ پہلی مرتبہ جب سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اس پتھر پر آپ کھڑے ہوئے، جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی جاتی تھی تو یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا اور پتھر نرم ہوتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل کے جو قدمین شریفین تھے وہ متورم نہ ہو، یہ اللہ نے اس بات کا لحاظ رکھوایا۔ دوسری مرتبہ ناظرین جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے لیکن اپنی سواری سے نیچے نہ اترے تو اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے اس پتھر پر پاؤں کو ٹکا دیا، اور آپ کی بہو نے آپ کے پاؤں کو قدمین شریفین کو باقاعدہ دھویا۔ تیسری مرتبہ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر تب قدم رکھے جب آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو آواز دی اور خانہ کعبہ کے طواف کی طرف بلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ ایک مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا، اور اس کے بعد قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جس میں چھت درخت یعنی جو درخت تھا مکل کی جو لکڑی تھی اس سے بنائی گئی باقاعدہ، اور جس پر جو ہے تختوں کی بجائے خرمے کی لکڑی استعمال کی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت کعبۃ اللہ میں خوشبو سلگایا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ اچانک شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی اور دیواریں مکمل طور پہ بوسیدہ ہو گئیں، جبکہ ایک روایت کے مطابق واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر 35 برس ہوئی تو ایک زوردار سیلاب آیا جس سے بیت اللہ کی دیواریں مکمل طور پہ پھٹ گئیں۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ بیت اللہ کا مقام و مرتبہ برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کیا جائے۔ تاہم
اہل قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے، چنانچہ ولید بن مغیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ اس میں حلال مال خرچ ہوگا۔ اس وقت ناظرین چونکہ ظاہر ہے یہ معاملہ ایسا تھا کہ جو امیر لوگ تھے ان کے پاس سود سے حاصل کردہ مال زیادہ ہوتا تھا، اس لیے حلال مال ان کے پاس کم مقدار میں جمع ہوا، تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر اس میں چند تبدیلیاں کر دی، جیسا کہ کعبے کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا، کعبے سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے، اسی میں میزاب رحمت، وہ جو پرنالہ ہے نا، جب بارش ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایک پرنالہ جو ہے اس سے پانی باقاعدہ گرتا ہے اور سب کو فیضیاب کرتا ہے، تو وہ پرنالہ گرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین جب خانہ کعبہ کی عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو حجر اسود کو اس جگہ پر نصب کرنے کے بارے میں قریش کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور بڑا شدید قسم کا وہ تاریخ کا جھگڑا ہے۔ ہر قبیلے کے سردار نے چاہا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو جائے۔ یہ جھگڑا 5 دن تک تقریباً چلتا رہا اور اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ اتنے میں ایک عمر رسیدہ شخص ابو امیہ مخزومی نے یہ تجویز پیش کی کہ صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اسے باقاعدہ فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے گا، یعنی منصف مان لیا جائے گا۔ سب لوگوں نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ اب ظاہر ہے اللہ کا کچھ ایک پلان ہوتا ہے جو انسان کی عقل سے بالکل ماورا ہوتا ہے، وہ اپنی تدبیر کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جو ہیں اپنے دست مبارک سے اسے نصب فرمائیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پکار اٹھتے ہیں کہ یہ امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی جس میں اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ تم لوگ اس چادر کے کناروں کو پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ، اسے حجر اسود یعنی اس حجر اسود کو جو ہے اس کے مقام تک لے چلو۔ جب وہ وہاں تک لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کی جو مقررہ جگہ تھی اس پر آپ نے نصب فرما دیا، اور یہ یقیناً اللہ کا پلان ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ناظرین قریش نے اس کا دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا رکھا تاکہ کوئی بھی شخص ان کی اجازت کے بغیر بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ مزید یہ کہ قریش نے 2 دروازوں کی بجائے ایک دروازہ کر دیا اور وہ بلند بنایا تاکہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے نہ چاہیں اسے اندر نہ جانے دیں۔ خانہ کعبہ کے اندر ناظرین لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی گئیں اور ہر صف میں 3 ستون بنائے گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر آپ چڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اب معاملہ یہ ہوا ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا اور فاسٹ فارورڈ میں جا کے آگے سمجھاتا ہوں کہ آگے جو اس کی ترتیب یا اس کیوں کہہ لیجئے کہ اپنا اس میں جو ٹرمنگ یا یوں کہہ لیجئے آلٹریشنز وغیرہ کیسے ہوتی رہیں۔ عہد صحابہ میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے متصل بنیاد ابراہیمی کے پتھر مجھے دکھائے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی، لوگ اگر نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان کے جذبات بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرا دیتا۔ اسی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کو منظم کر کے دوبارہ تعمیر کیا، حتیم کو کعبے میں داخل کیا، 2 دروازے بنائے جو زمین کے متصل تھے، خوشبودار مٹی چونے میں ملا کر باقاعدہ گارا لگایا گیا اور دروازوں کے اندر باہر عنبر لگا کر خوشبودار کیا گیا اور نہایت قیمتی ریشمی غلاف اسے چڑھایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر ناظرین 27 رجب المرجب 64 ہجری میں مکمل ہو گئی۔ پھر حجاج بن یوسف نے 74 ہجری میں عمارت کو منہدم کر کے پھر اسی طرح بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید نے چاہا کہ کعبہ شریف اسی طرح بنا دیا جائے جس طرح سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تعمیر کیا تھا، مگر اس وقت کے علماء کرام نے اس تعمیر سے منع کر دیا کہ پھر تمہارا کوئی مخالف آئے گا اور پھر اسے تبدیل کر دے گا، اس طرح اسے گنانا اور بنانا جو ہے باقاعدہ ایک کھیل بن جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی مرمت تو ہوتی رہی ہے لیکن
لیکن مکمل طور پر عمارت کو کبھی بھی نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد ناظرین 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان نے، جو کہ شاہ قسطنطنیہ ہے، جب اس نے دیکھا کہ کعبہ شریف کی عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے سوائے رکن حجر اسود کے تمام عمارت منہدم کر دی اور نئی تعمیر کرائی، لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری جو ہے باقاعدہ لگائی گئی، اور باہر کی دیواریں سنگخار چونے جو تھا اس میں باقاعدہ چنی گئیں، اور نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ جو ہے تمام خانہ کعبہ شریف پر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہری حاشیے پر سلطان کا نام درج تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی چاہت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبادت کے مرکز کے طور پر عطا فرمایا۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جسے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اسی شہر مکہ میں بیت اللہ شریف پر قریش مکہ نے اجارہ داری باقاعدہ کام کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مکہ پاک سے نکالا گیا، اور آج ہی کا دن ہے ناظرین، یعنی 20 رمضان المبارک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر اپنی ہی سرزمین پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلوہ میں داخل ہو گئے، اور وہ جو فاؤنڈر آف کعبہ تھے ان کی اولاد کو ایک مرتبہ پھر خانہ کعبہ مل گیا، اور خانہ کعبہ آج کے دن 360 بتوں سے مکمل طور پہ پاک ہو گیا۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو شام کو 4 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، یمن کا اور غزہ کے رہنے والوں کا، خاص طور پہ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔